تجارت کریں، کاروبار کریں، لیکن دنیا میں رہ کر ایسا نہ ہو کہ تم قرآن سے بھی دور ہو جائیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے بھی دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی بجائے، اقرار و اعتراف کرنے کی بجائے، تسلیم کرنے کی بجائے ہم اس سے تم دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر دیکھیں یہ جو دنیا میں چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، یہ میں نے عارضی رکھا ہے، اور بلکہ جو پھر دنیا کے اندر گم ہوتا ہے وہ فقط دنیا ہی کا رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا کہ پھر وہ فتنے میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کی نظر جو ہے وہ اس چیز پر ہو کہ یہ عارضی ہے، مستقل دائمی جو چیز ہے وہ عالم آخرت ہے۔ عالم دنیا جو ہے یہ ایک عمل کرنے کی جگہ ہے، محنت کرنے کی جگہ ہے، کاوش کرنے کی جگہ ہے، لیکن اس کا جو پھل ہے، اس کی جو جزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عالم آخرت میں رکھا ہے۔ عالم آخرت میں رکھا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ خوشو ارشاد فرمایا کہ تم یہ فقط دنیا کی
عیش میں، دنیا کی ذکر و تباش میں، دنیا کی خوبصورتی میں تم اتنے مہنگ ہو گئے ہو، اتنے گم ہو گئے ہو اور اتنے مست ہو گئے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ مستقل یہی ہے۔ اللہ کا فرمان نہیں، یہ مستقل نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ اصل جو چیز ہے جو مستقبل میں جو تمہیں مستقل دینی ہے وہ عالم آخرت ہے۔ یہ عالم دنیا کیا ہے؟ یہ عمل کی جگہ ہے، جہاں ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے یہ عالم دنیا جو بنائی ہے یہ میں نے فقط ایک تجربہ کے لیے بنائی ہے، آزمائش کے لیے بنائی ہے، امتحان کے لیے بنائی ہے کہ کس حد تک میرے بندے میری بات پر عمل کرتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی بات میں عمل کرتے ہیں، کس حد تک وہ اپنا تعلق میرے ساتھ اور میرے محبوب علیہ السلام قرآن کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، قرآن سنت کے ساتھ کس حد تک وہ تعلق جوڑتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ سارا کا سارا دارالعمل ہے۔ کیا ہے؟ دارالعمل ہے، اور عالمی آخرت دارالجزا ہے، وہ دارالعمل نہیں ہے۔ کیونکہ جب آدمی فوت ہوتا ہے نا، اس کے انتقال ہوتا ہے، اس کا وصال ہوتا ہے، تو وصال کے فوراً بعد اس کا تعلق جو ہے نا وہ دارالعمل کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اس کا نیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ اگر ہم کچھ پڑھتے ہیں، پڑھ کے سے بچتے ہیں، تو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ہمیں کرنے کا بھی ملے گا، اور جس کے لیے ہم نے پڑھا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور اس کا بدلہ بھی پھر اسے دارالجزا میں ملے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کے اندر ان لوگوں کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، درجہ بندی ہوتی ہے، درجہ ملتا جاتا ہے، تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے تو یہ نیکی کی نہیں ہے، میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں ہے، تو مجھے جو یہ درجہ مل رہا ہے یہ کیوں مل رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، کوئی بھائی ہے، اولاد میں سے کوئی ہے، دوست احباب میں سے ہے، کوئی رشتہ داروں میں سے ہے، کوئی اہل محلہ میں سے ہے، کوئی تعلقات والوں میں سے ہے، یعنی فرشتے باقاعدہ اس کا نام لے کر اس کو بتاتے ہیں یہ فلاں نے تیرے لیے پڑھ کر تحفہ بھیجا ہے، جس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ امتی ایسی ہیں کہ جب دنیا سے جائیں گے تو گنہگار ہیں۔ کیا؟ دنیا سے جائیں گے تو گنہگار جائیں گے، قیامت کو تک تو نیکوکاروں میں کھڑے ہوں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو پیچھے سے پڑھ کر کے احسان کرتے ہیں نا، پیچھے سے پڑھ کر کے احسان کرتے ہیں، بس اسی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں، لیکن اس کا اپنا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا تعلق نیکی کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ ہاں اگر نیکی کا تعلق مرنے کے بعد بھی رہے تو شیطان وہاں بھی حملہ کرے، لیکن شیطان کا جو آخری حملہ ہوتا ہے نا، جو اس کا اینڈ ہوتا ہے حملوں کا، وہ موت ہے۔ موت کے وقت اسے اپنا پورا زور لگانا، جس کو ہم اپنی بولی میں ایڑی چوٹی کا زور کہتے ہیں، یہ ایڑی چوٹی کا اس نے زور لگا دیا، وہ اپنا فل زور لگاتا ہے کہ یہ دنیا سے جائے تو گمراہ ہو کے جائے، اس کا ایمان چھین لیا جائے، اس کا بڑا سخت عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بس اگر بندہ موت کے وقت ایمان کی حالت میں چلا گیا، ایمان کے ساتھ چلا گیا، تو الحمدللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقل وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے کہ جس کا خاتمہ بھی خیر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، اس میں آپ دل لگا کر نہ بیٹھیں، یہ تو ختم ہونے والا ہے۔ اور اگر اصل چیز، اصل نعمت اور اصل جو انعام ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ میرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہیں، اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ خیر بھی ہے، وہ ابقا بھی ہے۔ دو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں ساتھ فرمائے کہ میرے پاس جو میں نے آپ کے لیے بہترین انعام رکھے ہیں نا، تحفے رکھے ہیں، وہ خوبصورت بھی ہیں، وہ بہتر بھی ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ بہتر بھی ہیں، اور فرمایا وہ ابقا، وہ عالم دنیا کا کنارہ بھی نہیں ہے، وہ مستقل اور دائمی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے پاس انعام میں نے عالمی آخرت میں رکھی ہے نا، وہ بھی
مستقل ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہنے والے ہیں، وہ زندگی کا بھی کنارہ نہیں ہے اور ان انعاموں کا کنارہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس کی اس آیت کریمہ کے آخر میں یہ فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اس آیت کریمہ کے آخر میں جا کر فرمایا ہے کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور بہتر انعام جو رکھا میں نے، جو انجام ہوگا، جو جزا ملے گی، جو تمہیں بدلہ ملے گا، جو انعام دیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ جو دار الجزا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، جو اصل انجام، جو خوبصورت انجام، جو خوبصورت جزا اور بدلہ ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری کے بغیر نہیں ہے۔ جس کے پاس وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یقیناً الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہے، کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تو قرآنی آیات تھی، اب میں حدیث پاک کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں میں نے آخر میں اس حدیث پاک کو کوٹ کیا تھا کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زید و تقویٰ ہر رات ہر بندے کے دل میں چکر لگاتی ہے۔ جو تقویٰ، زید و تقویٰ، اس کا ایک چکر ہوتا ہے، دورہ ہوتا ہے اس کا، اور ہر رات بلا ناغہ، ناغہ نہیں ہے، ناغہ نہیں ہے، بلکہ ہر رات لگا رہا ہے کل لیلہ، کل لیلہ یعنی ہر رات زید و تقویٰ ہر بندے کے دل میں چکر لگاتا ہے۔ پھر اگر اس دل میں ایمان ہو، حیا ہو، یعنی فَإِنْ صَادِفَ قَلْبًا فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْحَيَاءُ أَقَامَ فِيهِ وَإِلَّا ارْتَجَلَ۔ اس میں حدیث پاک پر اپنی گفتگو کا پچھلے دن میں اختتام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر رات زید والا، یہ زید تقویٰ، یہ ہر بندے کے دل میں چکر لگاتا ہے، اور اگر اس کے دل میں حیا بھی ہو اور ایمان بھی ہو، دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا۔ اگر اس کے دل میں ایمان بھی ہو اور حیا بھی ہو تو پھر آگے میرا آقا علیہ السلام کے فرمائے اقامہ فی ہے، پھر زید و تقویٰ وہاں قیام کر لیتا ہے۔ تو جس کے دامن میں زید و تقویٰ قیام کر لیں، زید و تقویٰ کا وسیلہ ہو جائے، زید و تقویٰ وہاں سکونت اختیار کر لیں، تو اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہے، اس سے بڑی دولت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس میں اگر ایمان اور حیا نہیں ہے فرمایا الا ارتجلا، پھر وہ زید و تقویٰ وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، زور چلا جاتا ہے، زید و تقویٰ چلا جاتا ہے۔ اب آپ کو سنو، حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ انہوں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے پہلا جملہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک کے لفظ ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ آج کی گفتگو میں قرآنی آیات کے مفہوم پیش کرنے کے بعد اب میں آج کی گفتگو میں جو پہلا جملہ استعمال کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا کیا کہتے ہیں کہ آقا یقیناً میں صاحب ایمان ہوں۔ یہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ ہے، آپ اپنی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یقیناً صاحب ایمان ہوں۔ یہ حضرت حارثہ کے لفظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ کے، آقا میں صاحب ایمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پوچھا کہ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تو صاحب ایمان ہے؟ جبکہ وہ صحابی رسول ہیں، ایماندار ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ کرام ایماندار ہیں، سارے صحابہ کرام ایمان والے ہیں، سارے صحابہ زید و تقویٰ کے مالک ہیں، سارے صحابہ کرام آقا کی اداؤں کو اپنانے والے ہیں، سارے کے سارے صحابہ مومن ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ زید و تقویٰ کو اختیار کرنے والے ہیں، زید و تقویٰ کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہمارا ایمان ہے، کوئی بندہ سے تک ولی نہیں بن سکتا، کوئی بندہ اس سے تک ولی نہیں بن سکتا کیونکہ اس کی ہر ادا ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائے۔ کیونکہ
سے بات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا میں پرواز کر رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، آگ پر چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ کر رہا ہے، اگر مطلب یہ ہو یہ تو چل رہا ہے، اور اگر اس کا عمل، اس کی ادا، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی اعمال، اس کی افعال اگر آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے تو وہ شرک تباہ ہو سکتا ہے، جادوگر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے سب سے بڑی نشانی یا سب سے بڑی علامت یا سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑا تعارف کیا ہے کہ اس کی ہر ادا میرے آقا علیہ السلام کی ادا جیسی ہوتی ہے۔ ہم جب ہمارے مسئلے کے نزدیک جب ولی اداؤں کے بغیر نہیں بن سکتا ہے تو پھر صحابہ کرام کا کتنا کمال ہوگا، پھر صحابہ کرام کی سیرت اور کردار کتنی خوبصورت ہوگی۔ جبکہ الحمدللہ ہمارے نزدیک آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، سارے کے سارے شاگرد، سارے کے سارے غلام محمد تھے، جو تقوی کے مالک تھے، پرہیزگار تھے، جنتی تھے، بخشے ہوئے تھے، اور آقا علیہ السلام کی ایک ایک ادا کے تائی تھے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کی اداؤں کو، افعال کو، اعمال کو، علم کو انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ اب حضرت حافصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یقیناً، یہ لفظ ہے اس حدیث کے، یقیناً میں صاحب ایمان ہوں۔ صحابی کرام یاد ہوگا آپ کو، حضرت حافصہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بات یاد رکھا کریں، حضرت حافصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں صاحب ایمان ہوں۔ اب اس پر پھر آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تیرے پاس کیا علامت ہے، پہچان کیا تیرے پاس، کیا تیرے پاس حروف اس کی کیا سند ہے۔ اب جملہ سننے والا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس ایمان کی حقیقت کی نشانی کیا ہے۔ دیکھیں نا، ان کا جملہ ہے یقیناً میں صاحب ایمان ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب درافت کیا، پوچھا تو فرمایا تیرے پاس کیا حروف ہے، کیا سند ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا جواب ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس ایمان کی حقیقت کا علم نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو، کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ یقیناً میں صاحب ایمان ہوں۔ تو جب تیرے پاس ایمان کی حقیقت کا علم نہیں ہے، یا ایمان کی حقیقت کی نشانیاں، وہ علامات، وہ پہچان وہ تیرے پاس نہیں ہے، تو تو کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ یقیناً میں صاحب ایمان ہوں۔ لیکن دو جملوں پہ آپ غور کریں کہ ادھر یقیناً صاحب ایمان، ادھر میرا آقا علیہ السلام کا جملہ فرمایا کہ تیرے پاس ایمان کی حقیقت کا کیا علم ہے۔ قربان جائیں، اب اس کا جواب سنیے۔ اب پہلا جواب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر دیا ہے۔ یہ پہلا جواب ان کا، کس کا؟ حضرت حافصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے نفس کو کس سے؟ دنیا سے۔ بات یہ نہیں ہے، ہم یہاں بھی جملہ استعمال کرنے ہیں، تشریح کرنے اس کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا کماتے نہیں تھے، وہ کاروبار نہیں کرتے تھے، وہ مزدوری نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے، دنیا میں جتنا بھی ہم نظام چل رہا ہے، یہ پیسے کے بغیر تو نہیں نا، دولت کے بغیر تو نہیں نا۔ اب دور نہ جائے مساجد کو لے لیں، مدارس جو دینی ادارے ہیں، جو دینی قیام ہے، دینی مراکز چل رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں میرے خیال آدھی دنیا جو ہے پاکستان کی وہ بل نہیں دیتی۔ بڑے بڑے تو ویسے ہی فارغ ہیں نا، بڑے بڑے جو ہے نا وہ تو ویسے ہی فارغ ہیں، تو تین دہوں پہ لگے ہوئے۔ تو اگر پورے پاکستان کی مساجد کا، مدارس کے جتنے دینی مراکز ہیں، اگر ان کا بل مستقل ختم کر دیا جائے، پاکستان کو رتی بھر بھی فرق نہیں ہے۔ آٹے میں نمک کے برابر بھی ساتھ ہوگا تو مناسب نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے۔ اور میں کبھی کبھار سرکاری سطح پر یہ بڑے بڑے اداروں، یعنی بڑی بڑی کانفرنسوں میں
جب مجھے موقع ملتا ہے گفتگو کرنے کا، اس میں بڑے بڑے سرکاری افسر بیٹھے ہوتی ہیں، موضوعی محفلوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں اس میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ قرارداد پیش کرتا رہوں گا اور کر رہا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ چلو مساجد ہیں، دینی مراکز ہیں، جہاں دین کا ایک مرکز ہے، وہاں دین مل رہا ہے، قرآن سنت کی تعلیمات مل رہی ہے، وہاں سے آقا علیہ السلام کی خصوص زندگی مل رہی ہے، قرآن کی خصوص تعلیم مل رہی ہے، فقہ کی تعلیم مل رہی ہے، وہاں سے صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کرام کی خصوص زندگی کا یہ ایک حصہ ہمیں وہاں سے مل رہا ہے۔ اگر وہاں اگر بجلی کے بل چلو لیں، لیکن اگر فقط ٹیکس ہی معاف کر دیں گے، اس کے اوپر ٹیکس لگے ہوتے ہیں، پھر بھی بڑا فرق پڑ جائے گا۔ میں الحمدللہ کہتا رہتا ہوں، اور میری زندگی کا یہ حصہ بھی ہے اور میرا موقع بھی ہے، میری خواہش بھی یہی ہے کہ کم از کم دین کے ساتھ ہمیں یہ محبت بولیے ہونی چاہیے۔ پر میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت حافظ رضی اللہ تعالیٰ نے اب ایمان کی حقیقت پہ پہلا جملہ جو استعمال کیا وہ آپ نے سن لیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پھر اس کی ترتیب دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے آگے صبح آئے آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صاحب یقیناً میں صاحب ایمان ہوں۔ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا کہ تیرے پاس ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو نے کیا پہچانا اپنے آپ کو، کیا دیکھا کہ میں صاحب ایمان ہوں، تو اب پہلا جملہ آتے حافظ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سن لے، وہ سن لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر دیا ہے۔ اس پر میں یہ جملہ استعمال کیا ہے، یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ دنیا سے ویسے الگ ہو جائے، نہ کمائے نہ مزدوری کرے نہ کوئی لائے تو کھائے گا کہاں سے، بھی بچوں کو بھوک پورے کیسے کرے گا، گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ نہیں، ان لوگوں کا سب موقف یہ تھا کہ وہ دنیا میں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے بعد نہیں دور نہیں ہوئے، دنیا کی دولت کو کیا دنیا کی دولت کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے رکاوٹ نہیں بننے دی۔ اور میں نے یہ قیمت پر استعمال کیا ہے کہ اکثر ہم کہتے رہتے ہیں کہ دنیا کی دولت ہاتھوں کی میل ہے، تو حضرت علی یہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ دنیا کی دولت ہاتھوں کی میل ہے، تو میل کو اندر نہیں جانے دینا، اگر یہ میل اندر چلی گئی تو دل تو میلا ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ دنیا کی دولت کی محبت اندر نہیں جانے دینی، دنیا کی محبت فقط ہاتھوں تک رہے، ہاتھوں سے کماؤ اور ہاتھوں سے ضروریات زندگی پوری کرو، اندر نہیں جانا۔ یہ جملہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو اندر نہیں جانے دیا۔ ہاں، میرے دامن میں، میرے دل میں، میرے کشکول میں، میرے من میں اگر محبت ہے، کسی کا بسیرا ہے، تو وہ خالق کائنات کی محبت ہے، یا مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت ہے، یا قرآن کی محبت ہے، یا دین اسلام کی محبت ہے۔ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے کسی کی محبت کو میں نے اپنے دامن میں نہیں آنے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور آگے اگلا جملہ سننے والا ہے کہ دنیا میں پتھر ہے، کیا پتھر ہے، سونا چاندی دونوں برابر ہے۔ اب جملے پہ غور کریں۔ نمبر 2، دنیا میں پتھر ہے، پتھر اور سونے میں فرق نہیں، بولیے پتھر اور سونے میں فرق ہے۔ فرما میرے نزدیک برابر ہے، میرے نزدیک پتھر کا اور سونا کا پرواہ توجہ نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ اور نمبر 3، گویا کہ میں جنت اور دوزخ میں ہوں، گویا کہ میں جنت اور دوزخ میں ہوں۔ میرا رب فیصلہ کرنے والا ہے کہ وہ جنت میں داخل کرتا ہے یا دوزخ میں داخل کرتا ہے، اب تک میرے سامنے کوئی نہیں آیا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہوں۔ اب اتنا جملہ بیان کرنے کے بعد اب میں آقا علیہ السلام کی جملے سنیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے حارثہ، تو نے ایمان کو پہچان لیا ہے، تو نے ایمان کو پہچان لیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ساری زندگی کسی کو اختیار آپ نے کر کے رہنا۔ 3 جملے، کتنے؟ 3 جملے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا حارثہ، تو نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، اسی کو اختیار کر کے رہنا ہے۔ اور اتنا بلنے بعد پھر اپنے صحابہ کرام کو بلایا۔ اب جملہ سننے والا ہے، فرمایا صحابہ، یہ ایک میرا امتی ہے، یہ ایک اللہ کا بندہ ہے جس نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے میرے صحابی کے دل کو منور کر دیا. یہ آخر اشراق السلام نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے بعد زبان نبوت سے ارشاد ہوا. 3 جملے ہیں. کتنے؟ 3 جملے کہ نفس کو دنیا سے الگ کر دیا ہے اور پتھر ہے یہ سونا میرے نزدیک برابر ہے. گویا کہ میں جنت و دولت میں گویا کہ اللہ کے عرش کے قریب ہوں. آخر اشراق السلام نے فوراً تصدیق کر دی, فوراً ملا کر سند عطا کر دی, فوراً ملا کر شام نے زمان پر گارنٹی دے دی. اور میں حارثہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے, اور نمبر 2 اسی کو ساری زندگی اختیار کر کے رہنا ہے, دور نہیں رہنا. اب دور نہیں جانا اس سے. پھر وہ خاطب ہو گیا اپنے صحابہ کرام کی طرف, صحابہ یہ ہے اللہ کا ایک بندہ, جملہ سننے والا ہے. فرمایا یہ ہے ایک اللہ کا بندہ کہ جس نے ایمان کی حقیقت کو پہچانا. اور اگلا جملہ سنیے, فرمایا میرے رب نے میرے اس غلام میرے اس صحابی کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے. سبحان اللہ, ایمان کے نور سے منور کر دیا. اب اتنی بات کرنے کے بعد اب آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے, میرا رب فرماتا ہے, اس کی تشریح فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. آیت جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے, پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات کرنے کے بعد صحابہ کرام کو بتانے کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی, قرآن کے الفاظ پڑھے, اس کی تشریح میں وہ آپ سن رہے ہو نا, تو وہ جو طرف جملہ ہے فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ. جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کے لیے ارادہ کرتا ہے, کیا کسی کو ہدایت دینے کے لیے کیا کرتا ہے, جملے پہ ہو کر قرآن ہے, قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, سورۃ الانعام کے الفاظ ہیں, ایت نمبر 125 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ. اللہ تعالیٰ کسی ہدایت دینا چاہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی کو ہدایت دینے کے لیے, تو ہدایت دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, پھر اس کی نشانی کیا ہے, اس کی علامت پہچان کیا ہے, یہ بات قابل توجہ ہے. جب اللہ تعالیٰ, پھر میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے, جب وہ راہ راست میں آنا چاہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر رہا ہے, قربان میں ہو اللہ تعالیٰ سب کو یہ تحفہ عطا فرما دے, یہ انعام اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما دے. اس کی نشانی کیا ہے, یشرح صدر الاسلام. اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے, اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. جب اس کا سینہ کھلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایمان کے نور سے اس کے دل کو منور کر دیتا ہے. پھر اس کے دل میں محبت بھی ہوتی تو خالق کائنات کی ہوتی ہے, محبت ہوتی تو مصطفیٰ علیہ السلام کی ہوتی ہے, محبت صحابہ کرام کی ہے, محبت اہل بیت کی ہے, محبت اولیاء کرام کی ہے, محبت قرآن کی ہے, محبت دین اسلام کی ہے. پھر اس کے سامنے کوئی چیز بھی آ جائے پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا, پھر تن من دھن سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے, یعنی زنان مصر نے, تو یوسف علیہ السلام کی حسن کو دیکھا تو وہ ہاتھوں میں چھریاں ہیں, کیا ہاتھوں میں چھریاں ہیں, ٹھیک ہے, اور نیچے ہاتھ میں پھل ہے. اب پھل کو کاٹنا تھا انہوں نے. یوسف علیہ السلام کے جب چہرے کو دیکھا تو حسن میں اتنی میل ہو گئی, اتنی میل ہو گئی کہ نیچے پھلوں کی بجائے انگلیاں کٹ رہی ہیں, احساس نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کے نہیں کاٹ رہے. میری بات کو غور کریں, جان بوجھ کے نہیں کاٹ رہے, بس سمجھے, جان بوجھ کے نہیں کاٹ نہیں, بس وہ حسن میں گم ہوئی. ہاتھوں میں پھل ہی ہے, یہ نہیں ہے کہ فقط انگلیاں ہیں, ہاتھ ہیں, پھل نہیں ہے, ہاتھ میں پھل ہے. انہوں نے کاٹنا ہے پھلوں کو, لیکن یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی میل, اتنی گم اور پست ہوئی, نظریں ایسی جمی حسن یوسف علیہ السلام میں کہ پھلوں کی بجائے انگلی کٹی. میں نے ایک جملہ استعمال ابھی کیا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں. ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے حسن کو دیکھ لیتی